یہ اس کے فائنل مرحلے میں ہے ماسکو یونیورسٹی سے ارباز ارشد. تو یہ حالیہ جو کرغزستان میں واقعات ہوئے آپ نے سنا ہوگا, سوشل میڈیا پر بھی پڑھا ہوگا. پاکستانی اسٹوڈنٹس پر حملے ہوئے, بنگالی اسٹوڈنٹس پر حملے ہوئے, اور ایک پورا ملک جو تھا وہ اس قسم کی ایک ارتعاش کی کیفیت میں اٹھا کہ کاشغر اور غیر ملکی ان کے درمیان ہنگامے. تو اب وجہ کیا ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹس کے مسائل کیا ہیں, کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ جامعات کا کام یہ ہے کہ جامعات اپنے نوجوانوں کو تازہ ترین صورتحال کی اطلاع دیں, ان کو بتائیں, ان کے بارے میں ان کو آگاہی اور شعور دیں. تو گزشتہ سیمینار میں بھی میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی. شیخ زاید اسلامک سینٹر کی کوشش یہ ہے اور ہمیشہ سے کہ اس کی ایک تھنک ٹینک کی حیثیت ہے, یعنی مجلس دانش کی حیثیت ہے. چنانچہ مسلمز ان کینیڈا پہ لاسٹ ویک آپ کے سامنے بہت ہی معتبر شخص جو وہاں کی سیاست کے اندر ہے, بیرسٹر عثمان علی, ان کی تقریر تھی. اب ہمارے سامنے جناب ارباز ارشد صاحب ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, نوجوان ہیں, وہاں پہ کرغزستان میں اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں گارمنٹس کا, اور ماسکو میں بھی, اور وہاں پہ طالب علم بھی ہیں. تو ان سائڈر ہیں, ایک ایک چیز کی انہیں اطلاع. تو ہم نے کل ان سے گزارش کی, انہوں نے بڑی مہربانی کی. فیصل آباد سے تعلق ہے, لیکن اسلام آباد میں تھے, سفر کیا, سخت گرمی میں تشریف لے آئے. تو آج آپ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوگی. ہم نے ان سے گزارش یہ کی ہے کہ 15-20 منٹ وہ یہ بتائیں صورتحال, پھر آپ کی طرف سے سوالات آئیں. تو ان سوالات کی مدد سے مزید چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ واضح ہوں گی. ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی کے ہمارے اپنے ڈائریکٹر صاحب, چونکہ آج ایک میٹنگ ہے بورڈ آف گورنرز کی, تو ان میں مصروف ہے, لیکن ہمارے سامنے یہاں پہ ڈین صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر قاضی نعیم صاحب سوشل سائنسز کے. انہوں نے ہمیشہ اسلامک سینٹر کے مسائل میں ڈینز فورم پہ تعاون کیا ہے, رہنمائی کی ہے, اسٹینڈ لیا ہے. وہ تشریف فرما ہے, ہم خیر مقدم کرتے ہیں. پھر ہمارے سامنے بہت ہی بڑے اسکالر صوبے کے اور سینٹرل ایشین اسٹڈیز سینٹر میں پروفیسر ہیں جناب ڈاکٹر محمد شفیع آفریدی صاحب. بورڈ میں تھے, انٹرمیڈیٹ بورڈ میں, لیکن چونکہ مزاج عالمانہ تھا, اسکالرلی تھا, دانشورانہ تھا, تو وہ انتظامی معاملات میں اتنے خوش نہیں گئے. پرانی شناسائی ہے میری ان کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ آج کے کرغزستان پہ, تو 10 منٹ پہلے میں نے انہیں فون کیا اور الحمدللہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے شاگرد نوجوان اسکالر ڈاکٹر سیف اللہ اظہری, ابھی جامعہ ازہر سے انہوں نے PhD کی ہے اور ڈسٹنکشن کے ساتھ. یہ ان پاکستانیوں میں ہے کہ جن کو باقاعدہ ازہر نے قرار دیا ہے امتیازی سند کے ساتھ. تو ہمارے لیے فخر ہے. پچھلی جو تقریب ہے اس میں بھی شریف تھے, شامل تھے, اور آج بھی تشریف لائے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ایسے چنیدہ, ایسے فہمیدہ حضرات, خواتین ہمارے پاس جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں تو وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری اس تقریب کو, محفل کو وقی بناتے ہیں, گریسفل بناتے ہیں. تو میں بلا تاخیر جناب ارباز ارشد صاحب سے گزارش کروں گا, یہ صرف میں نے آپ کو تعارف دیا اور حاضرین کے حوالے سے کہ وہ اس موضوع پہ 15-20 منٹ کی گفتگو ابتدائی کر لیں, پھر سوال و جواب سے ہم مزید نکات کو واضح کریں. جی پہلے یہ بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا. ذرا نزدیک آ جائیں, کیسا آ جائیں تاکہ آپ مائک کا نزدیک. السلام علیکم. یہ ابھی 17 مئی کو یہ واقعہ ہوا ہے. کچھ مصری اسٹوڈنٹ سے, وہاں کے جو کرغز لوکل ہیں, انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہریسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے نتیجے میں
مصری اسٹوڈنٹس نے جو کرغز لوکل تھے ان کو ٹارگیٹ کیا، کیونکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ادھر کے جتنے بھی لاز ہیں وہ ان کی لوکلس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مصری اسٹوڈنٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، تو جس کے باعث جو وہاں کے لوکل سے انہوں نے کیپشنز ڈال کے غلط اور سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ وغیرہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی کرغزستان کے لوگ تھے ان میں میجورٹی جو ہے وہ 80% ایسی ہے جو بالکل جاہل ہے، جن کو کسی چیز کا نہیں پتہ، تو ان لوگوں یہ نے موبائل آف کریں جی، موبائل آف کریں، ہم ایک سنجیدہ محفل میں ہیں، ہم سنجیدہ محفل میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے اشتعال دلانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی ہے، ایک ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی کرغزستان کے لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے ایک شہر کے اندر، بشکیک جو کیپٹل ہے، جہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کی سب سے زیادہ جو کمیونٹی موجود ہے، کوئی مور دین 12,000 اسٹوڈنٹس ہے پاکستانی، کوئی 2,000 جو ہے وہاں پہ ورکرز ہیں، انڈینز ہیں، بنگالی ہیں۔ تو جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے شام کو جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا ہے، تو رات کے ٹائم جو ہے وہ اٹیک ہوئے، جتنے بھی ہاسٹل تھے جہاں پہ پاکستانی موجود تھے، انڈینز موجود تھے، بنگالی موجود تھے، ورکرز کمیونٹی تھی، رات کو انہوں نے ہاسٹلس میں جا کے اور جو وہاں کے فلیٹس وغیرہ تھے جدھر پاکستانی مقیم تھے وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ٹارچر کیا ہے اور کافی تشدد کیا جاتا رہا اسٹوڈنٹس کے، جس کے اوپر ہماری جو ایمبیسی تھی وہ خاموش رہی ہے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ 8 گھنٹے کے بعد جو ہے ہمارے ایمبیسڈر کو پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تب تک کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو بہت برے طریقے سے مارا گیا، تشدد کیا گیا۔ تو اوورآل اس کے بعد نیکسٹ ڈے سب نے پریس کانفرنسز کی ہے، یہ میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے کافی۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو دبا دیتے ہیں۔ کوئی یہ بات جو ہے وہ ابھی جو اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ اس سب کچھ جو ہے وہ سہتے تو یہ پکے ہو گئے کہ کوئی جو ہے کسی ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے، وہاں پہ ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ تو اگلے دن ہمارے ایمبیسڈر نے ایک ویڈیو میسیج دیا اور کہا کہ سارے معاملات جو ہیں وہاں پہ بہتر ہیں، تو اس طرح کی کوئی مطلب ادھر کوئی کریٹیکل کنڈیشن نہیں ہے۔ تو 3 to 4 اسٹوڈنٹس ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے ہم نے ریسکیو کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے اس پہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اور جتنے بھی کانٹیکٹس وغیرہ تھے میڈیا کے وہاں پہ ویڈیوز ڈالنی سٹارٹ کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی 1980 کا دور نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ 19th سینچری ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو ساری چیزیں جب یہ سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک بہت زیادہ ایک یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو اس کے بعد ہمارے جو گورنمنٹ کے آفیشلز جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے معاملات جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے بعد وہاں پہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا، اور ایمبیسی جو تھی ہماری پاکستان کی وہ اتنی زیادہ جو ہے، پاکستان ایک ہمارا ایک ایسا کنٹری ہے، اگر یہی انسیڈنٹ کسی اور کنٹری کا ہوا ہوتا، کوئی جرمن ہوتے یا کوئی برٹش ہوتے یا کوئی US کے لوگ، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہو جاتا کہ پاکستانی وہاں پہ 12,000 سے زیادہ طالب علم ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں سارے ڈاکٹر، کہ لوکل جو ہیں ان کے گھروں پہ اٹیک کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو چن کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی، جو ریئل فوٹیج تھے وہ انہوں نے نہیں چلائی ہیں میڈیا کے اوپر، اور نہ ہی وہ دکھانے کے قابل ہیں، بلکہ قبلہ یاز صاحب جو ہیں ان کو میں بھیجتا رہا ہوں ساری ویڈیوز۔ اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ ہاتھ کاٹے گئے ہیں، ہاتھ ان کے کاٹے گئے ہیں، جو ہماری پاکستانی جو بہنیں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب غیر اخلاقی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹارچر کیا گیا ہے، ہریسمنٹ کی گئی ہے۔ اور اس پورے معاملے میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بولتی رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہاں کی کوئی اپوزیشن پارٹی ہے جو اس چیز کو جو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ،
ایک پولیٹیکل اس میں، تو اس طرح کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی. معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ سنگین حد تک خراب تھے، اور ابھی تک جو ہے وہاں پہ معاملات بہتر نہیں ہوئے ہیں. کل بھی کچھ ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، پرسوں بھی، تو میں خود بھی جو ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں. تو آئے دن جو ہے ادھر کوئی نہ کوئی معاملات ہو رہے ہیں. اس چیز کے اوپر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. وہاں کے جو کانٹریکٹرز مافیا ہے، ایجنٹس جو لوگ ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تھریٹس کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس ایشو کے اوپر بھی آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی ہے کسی قسم کی بھی. یونیورسٹیز کی طرف سے بھی جو ہے اس طرح کی جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. فائنلی جب یہ ایشو کافی حد تک جب یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہماری ایمبیسی بھی ایشو آئی ہیں، اور کچھ لوگ آ کے انہوں نے جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. 2 دن پہلے جو ان کا کرغزستان کا جو فارن منسٹر ہے وہ ہاسٹل میں آیا ہے. ادھر کے لوگ آ رہے ہیں، وہ کھانا لے کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، ان لوگوں سے جو ہے معافیا مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک پورا جو ہے ایک پری پلان، ایک پروپیگنڈا جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. حالات جو ہے وہ اس کے برعکس ہیں. ابھی یہ تو تھے اسٹوڈنٹس کے علاوہ وہاں پہ ورکرز موجود ہیں، بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی ورکرز موجود ہیں جن کو یہاں سے ایجنٹس لے کے گئے ہیں جاب کے لیے کہ یورپ کا کنٹری ہے یا رشیا کی اسٹیٹ ہے. اب یہاں کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایک فارن کنٹری ہے. ہمارے مائنڈ میں پاکستانی کو یہی آتا ہے کہ جو بھی کوئی ابراڈ کا کنٹری ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ڈیولپ ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو اگر وہاں پہ ایجنٹس لے گئے ہیں، لے جانے کے بعد ان کو نہ کوئی جاب ملی ہے. وہاں پہ 2 منتھس کا ان کا ویزا تھا، وہ ویزا بھی ایکسپائر ہوا ہے، اور اب سب لوگ جو ہیں وہاں پہ اسٹک ہیں. ان کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے اور ان کو دبایا جا رہا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو چلو مطلب جتنے بھی ادھر اسٹوڈنٹس ہیں جو MBBS کرنے کے لیے گئے وہ سب وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، ٹکٹس بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ویزے بھی. لیکن جو ورکرز کمیونٹی ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. ایون ان کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. وہاں پہ جاب بھی نہیں ہے، جاب تو ان کی چلی گئی ہے، ٹارچر وہ الگ ہوئے ہیں. آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوئی کس طریقے سے ان کو مارا جا رہا تھا ورکرز کو. نہ تو ان کو لینگویج آتی ہے وہاں پہ، رشین لینگویج کے علاوہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اردو بولیں انگلش بولیں ایک ہی بات ہے. تو وہ لوگ جو ہے بہت بری طریقے سے وہاں پہ اسٹک ہیں. ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. ابھی جو انہوں نے چارٹر فلائٹ گورنمنٹ نے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی، تو پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے کہ اسٹوڈنٹس کو وہاں سے جو ہے نا ایویکویٹ کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. ابھی جب اس میڈیا نے جب 2-3 فلائٹس ادھر سے آئی ہے جو پہلے سے اسکیجول میں تھی اور اسٹوڈنٹس نے خود سے پے کی ہے، ہم لوگ خود سے پے کر کے وہاں سے آئے ہیں. تو یہاں کی گورنمنٹ نے بولا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو بعد میں ابھی KP کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ اسٹارٹ کی ہے اور اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لے کے کر رہے ہیں. پہلی جو فلائٹ تھی وہ وہاں سے واپس آئی ہے اسٹوڈنٹس کو لے کے. اس میں انہوں نے کہا کہ انجرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں. ایک طرف یہ بول رہے ہیں کہ 5-6 اسٹوڈنٹس ہیں جو انجرڈ ہوئے، ٹھیک ہے، جن کو مطلب کہ معمولی سی جو چوٹیں لگی ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 380 اسٹوڈنٹ ہیں جو زخمی تھے ان کو لے کے آ رہے ہیں. اب اس میں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو VIP تھے، جن کے یہاں پہ جتنے بھی کوئی پولیٹیکل لیول پہ جن کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ایمبیسی نے کانٹیکٹ کر کے ان کو بار بلایا ایئرپورٹ کے اوپر اور وہاں سے ان کو یہاں پہ لے آئے. تو ابھی KP کے گورنمنٹ نے کل جو ہے ادھر وہاں پہ 3 فلائٹس جو ہے وہ ارینج کی ہے. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لایا جا رہا ہے. اور آج ابھی ایشو یہ ہوا ہے کہ کرغزستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کی فلائٹس کو آپریٹ نہیں کرنے دے رہی ہے، اور جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کرغزستان کی جو فلائٹس ہیں ان کو آپریٹ نہیں کرنے دے رہی ہے. آج 3 فلائٹس تھی جن میں سے تقریباً کوئی 2 جو فلائٹ تھی وہ ابھی تک اسٹک ہے، اور اسٹوڈنٹس ابھی بتا رہے ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ فلائٹس کو جو ہے ابھی تک کوئی پرمیشن نہیں ملی ہے کہ وہاں سے اسٹوڈنٹس کو ریسیو کر کے لیے.
کی اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہاں پہ جو اسٹڈی ہے. یہ کنٹری مطلب ایک سیف کنٹری نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے, اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی اندر وہاں پہ جاتے ہیں. ہاں, تو ایسا ہے کہ ہم سوالات لے لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ الگ الگ سوالات میں آپ کے سوالات میں لکھوں گا اور پھر یکجا ہم انشاءاللہ وضاحت جو ہے ارباز صاحب سے لیں. تعارف اور پھر سوال ضروری نہیں, ظاہر ہے کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں معلومات جو آپ لینا چاہتے ہیں. عزیر جی, ہاں ہاں ٹھیک ہے, ویری گڈ. السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر ہیرسمنٹ مصر والوں نے کی ہے تو اس لیے پاکستان کا کیا کردار تھا؟ ٹھیک ٹھیک کہ انہوں نے پاکستان ٹھیک, ویری گڈ. جیسے کہ میرا نام اباب ہے کیمل ہے, اور جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ اگر مسئلہ جو ہے وہ ایجپشنس کا اور پاکستان لوگ کا تھا, تو پھر اس میں پاکستان کا کیا غلطی؟ یہ دو سوال آ گئے کہ جھگڑا اگر مصری اور قرغیزیوں کے درمیان تھا تو پاکستان کے آزاد کیوں نہ ہو. اور اسی کے ساتھ مطلب یہ کہ یہ کوئی پروپیگنڈا یا گیم یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. جی Why our government is not saving our Muslims or our Pakistan that they are brought from Pakistan? ہماری حکومت کیوں نہیں, ٹھیک ہے. 5 فیل فری جی, یہ تو آپ کا حق ہے کہ معلومات حاصل کریں, اور ایک ایسا بندہ آپ کے پاس ہے کہ جس کو یہ جو رہا ہے وہاں ان سائڈ معلومات, قازقستان, کرغزستان, ازبکستان, ماسکو, اس میں یہ اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی گھومتا پھرتا ہے اور یہ طالب علم بھی. سر میرا نام عمر فیاض. جس طرح کے ارباز بھائی نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہے, کبھی کہہ رہے کہ 80 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انجرڈ ہے, کبھی کہہ رہے کہ 380 ہے, تو ہماری میڈیا مطلب جھوٹ پھیلا رہی ہے. ویری گڈ. 5 سوال ہو گئے, ہم 10 سوال لیتے ہیں تو ہمارے پاس 5 سوالات کی گنجائش ہے. خواتین کی طرف سے کوئی سوال آ جائے. جی ٹھیک ہے, ویری گڈ. سوال نمبر 7. تین سوالات کی گنجائش ہے آپ کے پاس, پھر ہم مزید اس حوالے سے ڈسکشن. اظہر صاحب, ہاں وہ تو آپ کا سوال آ گیا. اظہر صاحب, آج میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ میں مزید فلائٹس ہیں وہ ارینج ہو رہے ہیں. جی 347 اسٹوڈنٹس ابھی پہنچے ہیں, یہ خبریں چل رہی ہیں. جی جی, میڈیا پہ کل گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب, کل گئے ہیں. جی 2 سوالات کی گنجائش ہے. کچھ ایک سوال آپ کا, 3 سوالات کی گنجائش, ایک سوال میرے لیے چھوڑ کے 2 سوالات. اگر 8 سوالات ہیں, ایک سوال میں کر لیتا ہوں. اور وہ سوال یہ ہے, ارباز صاحب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کرغزستان ایک سیف ملک نہیں ہے, وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے, وہاں پہ بے انتہا بد انتظامی ہے, وہاں پہ تعلیم کے نام پہ فراڈ ہے, وہاں پہ میڈیکل کالجز غیر معیاری ہیں, اور وہ میڈیکل کالج جو ہیں وہ وہاں کے لوکل لوگوں کے نام سے ہیں, لیکن ان میں پاکستانی لوگوں کا جو یہاں پہ 2 نمبر کے لوگ ہیں
कारोबारी लोग, उन्होंने वहाँ पे लोकल लोगों के इश्तिराक से कॉलेजेस बनाए हैं। तो इस बारे में भी फिर ज़रा तफसील बताएं। अच्छा, और वो भी कल रात बताया था कि ये सब मेडिकल के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तीसरी बात जो कि हमसे पोशीदा नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि स्कॉलरशिप पे कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कि हमारी मालूमात ये हैं कि वहाँ पे हमारे नौजवान तालिब इल्म जो हैं वो तालीम में दिलचस्पी कम और गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों में दिलचस्पी ज़्यादा लेते हैं। तो ये भी एक वजह है कि जो रईस दानिश ने सवाल किया कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त क्यों नहीं। तो ये मेरे ख्याल में अगर आपकी तरफ से इस हवाले से कुछ आ जाए। ये जो जी शफी साहब, डॉक्टर शफी साहब। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की और आपको पता है लैंग्वेज कल्चर सब चीज़ का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये पुअर स्टांस क्यों है? क्यों ये इतने पुअर हैं जो आप कह रहे हैं कि ये रियलिटी नहीं बताते? ये अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जो VIPs थे, ठीक है, और डिसइंफॉर्मेशन कौम को डिसइंफॉर्म किया, कौम को रियलिटी नहीं बताई। तो इसकी रीजंस क्या है? अच्छा, ये 4-5 सवाल जो हमारे यहाँ आगे तकरीबन मिलते जुलते। एक सवाल तो ये है कि ये 2-3 हमारे स्टूडेंट से आया कि अगर झगड़ा मिस्रियों और किर्गिज़ियों के दरमियान था तो पूरा इताब पाकिस्तानियों की क्यों नाज़िल? ये अहम सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये है जो डॉक्टर शफी साहब ने किया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कमज़ोरी दिखाई गई। और अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जाहिर है कि इन्होंने तो आधी स्टडी छोड़ी, उनके सेमेस्टर नामुकम्मल हो गए। डॉक्टर जमील साहब भी तशरीफ ले आए, डॉक्टर साहब इन्होंने आधी स्टडी छोड़ दी, तो अब जाहिर है कि इन्होंने तो दोबारा पहुंचना है वहाँ, उन्होंने स्टडी मुकम्मल करनी है। तो ये भी एक है। और दूसरा सवाल तो दानिश ने किया कि पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क इज़्ज़त क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अगर कुछ सवाल आपकी तरफ से आ जाए तो हम मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। इस दौरान हमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर जमील साहब ने भी ज्वाइन किया। पहला सवाल कि मिस्रियों ने अगर ये काम किया है तो पाकिस्तानी जो है वो क्यों इसका जो है शिकार बने? वो इस वजह से क्योंकि किर्गिज़स्तान के जो लोग हैं वो रेसिस्ट हैं, वो कौमियत परस्ती, मज़हब परस्ती इसको जो है वो तरजीह देते हैं। तो वहाँ के लोग जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, मंगोलों का आप लोगों ने सुना होगा, यार तो गाज़ी में आप लोगों ने मंगोलों का जो किरदार देखा है, वो जो उन्होंने उनकी अक्कासी की है वो सेम टू सेम अभी तक वैसे ही है। तो एक उनके अंदर जो है वो एक चीज़ है कि इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है, इत्तेहाद। अगर किसी एक के साथ कुछ किया जाता है तो वो सारों को लपेट में लेते हैं। आज से तकरीबन कोई 14 साल पहले 2010 में एक वाक़या हुआ था। किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान के लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसके नतीजे में उन्होंने उज़्बेकिस्तान को कुछ नहीं कहा, उज़्बेक लोगों को। उस टाइम पे ओश जो शहर है किर्गिज़स्तान का, वहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी तुलबा थे उनको उन्होंने निशाना बनाया था उस टाइम पे भी। और तब हमारे वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, वो SSG कमांडोज़ के साथ वहाँ पे गए थे और पाकिस्तानियों को उधर से बाजियाब करवा के लेके आए थे। 2010 की बात है। तो अभी भी बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के वो क्या करते हैं, इंडियंस जा रहे हैं उनको टारगेट कर लिए, पाकिस्तानियों को बगैर किसी बात के जो है वो आते जाते को मार दिया। तो आए दिन जो है इस तरह के मामला जो है वहाँ पे होते रहते हैं। ये सारी की सारी वजह जो है वो है कौमियत परस्ती की और ये मज़हब की। अच्छा, दूसरा जो सवाल क्वेश्चन जो है वो ये कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर इसको क्यों जो है वो दबा रही है या डिसइंफॉर्म क्यों कर रही है मीडिया वगैरह। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के अलावा और बहुत मसले मसाइल हैं डेली बेसिस पे।
جو کہ ان کے لیے زیادہ سنجیدہ ہے کہ اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی یہ واقعہ ہوا ہوتا کہ اتنی بڑی کثیر تعداد میں کوئی اور کنٹری جو ہے وہاں پہ ان کے کوئی 2-3 بندے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری گورنمنٹ جو ہے سب کچھ جو ہے ادھر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈنمارک میں ایک ایشو ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے, ایک نیوز پیپر بیچنے والی جو ہے وہاں پہ لاپتہ ہو گئی ہے. پوری گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے. ودن 2 days جو ہے اس کو ٹریس کر لیا گیا. ہمارے پاکستان کے اندر ڈیلی بیسس پہ اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ان کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہماری جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پہ اس کا کوئی رول نہیں ہے کسی قسم کا. اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں. ابھی ایمبیسڈر صاحب کی ویڈیوز میں نے آپ کو بھیجی تھی, ان کو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سیف نہیں ہیں, ہمارے ہاسٹلس پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر آ کے ہمیں لوگ جو ہے نا وہ مار رہے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایمبیسی آ رہے تھے, ایمبیسی کا رقبہ جو ہے کافی بڑا ہے. تو ایمبیسڈر کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے مطلب کہ کہتے ہیں کہ 12,000 اسٹوڈنٹ اگر ایمبیسی میں آ جائیں گے تو یہاں پہ تو افراتفری مچ جائے گی. تو انہوں نے بھی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہاں پہ باہر نہ نکلیں. اور وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لائٹس آف کر دیں گھروں کی اور ڈورز جو ہیں وہ لاک کر لیں اور یہ فیل کروائیں کہ یہاں پہ رہتا کوئی نہیں ہے. تو میرا مطلب سوال یہ ہے کہ کیسا ایک ملک ہے, ایبراڈ کا ایک فارن کنٹری ہے اور کیپٹل جو ہے وہ تو بہت سیف ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی کس طریقے سے وہ ہاسٹلس کے اندر جا کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر رہے تھے. ایک ڈپلومیٹ ایریا ہے, ایک کیپٹل کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پہ جا کے لوگ جو ہے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کے اسٹوڈنٹس کو جا کے وہاں پہ ٹارچر کر رہے ہیں. اچھا یہ ہے کہ ذرا جو ہمارے پاکستانیوں کی عزت کیوں ہے؟ ایبراڈ کے اندر پاکستانیوں کی اس لیے عزت نہیں ہے کیونکہ مطلب جو میری اپنی جو پرسنل آبزرویشن ہے, ہمارے پاکستانی ہر طرح کی جو غیر اخلاقی یا کوئی جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہے اس میں انوالو ہے. فار ایگزامپل میں کرغیزستان کے اوپر بات کرتا ہوں. کرغیزستان میں پاکستانیوں کی عزت جو ہے وہ ایک تو چلو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ اکثریت جو جاہلوں کی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں, ابھی یہاں سے ورکرز کی جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ پاکستانی ورکرز وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ ادھر کوئی جاب نہیں ہے کسی قسم کی. اس کنٹری کی جو ایوریج سیلری ہے جو وہ پے کرتے ہیں لیبرز کو وہ $250 بنتی ہے, جو پاکستانی کوئی 55,000 to 60,000 کی کیا. اگر وہ وہاں پہ رینٹ وغیرہ دے دیتے ہیں تو پیچھے ان کو کوئی 15,000 10,000 اتنا بچتا ہے. تو ہمارے پاکستانی جو ادھر بیٹھے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ جی یورپ کا ایک گیٹ وے ہے, آپ یہاں سے یورپ جا سکتے ہیں, ادھر بڑی بڑی اپرچونیٹیز ہے, آپ لوگ یہاں پہ آئیں. ان ورکرز کو وہاں پہ لے جایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر جب ان کے پاس جاب نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, انہوں نے پھر کیا کام کرنا ہے, انہوں نے انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جانا ہے. وہاں پہ اور جو لوگ ہوں گے پھر وہ جو باقی کے لوگ ہیں ان کو ادھر سے بلائیں گے. کرتے کرتے انہوں نے وہاں پہ میجورٹی اکٹھی کر دی ہے, جس کی وجہ سے کرغیزستان کی گورنمنٹ نے ورک ویزے جو تھے وہ پاکستانیوں کے لیے بین کر دیے. اس سے پہلے ٹورسٹ ویزے جو تھے وہ پاکستانیوں کے لیے بین کر دیے ہیں. جب ٹورسٹ ویزے بین کیے ہیں تو انہوں نے ورکرز کو بزنس ویزے پہ بلانا شروع کیے. اس کے بعد کرغیزستان کی گورنمنٹ نے بزنس ویزے بھی بین کر دیے. تو اس طرح جو ہے ہمارا جو امیج جو ہے وہ پاکستانیوں کا بہت زیادہ حد تک وہ خراب گیا ہے. پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاب کرنا انلیگل ہے کہ آپ وہاں پہ جاب نہیں کر سکتے کسی قسم کی. تو اسٹوڈنٹس وہاں پہ اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ ایک انلیگل اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ہم اگر مد نظر رکھیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ہماری لوگ جو ہے وہ عزت نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ کرغیزستان جو ہے بہت چھوٹا سا کنٹری ہے. بشکیک ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہاں پہ 42,000 اسٹوڈنٹس, جو ابھی کرغیزستان کے جو پریزیڈنٹ نے وہ پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے کرغیزستان میں 42,000 اسٹوڈنٹس ہیں فارنرس. تو ایک چھوٹے سے شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد کا بنتا ہی نہیں ہے, اور اگر وہاں پہ موجود ہے تو وہ پھر ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں.
تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ہم لوگوں کے اوپر قابض ہیں. ابھی جو پریزیڈنٹ نے کانفرنس کی ہے اس نے یہی بات کی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے جو جتنے بھی نوجوان ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ آگے لوگ جو ہے قابض نہ ہو جائیں. تو انہوں نے پھر اگزامپل دی ہے دبئی کی کہ دبئی کی پاپولیشن 1 ملین تھی, وہاں پہ فارنرز آئے ہیں, انہوں نے ایک صحرا کو دبئی بنایا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ لوگ نہ سوچیں. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ مطلب یہ سارے معاملات جی بس تقریباً سوالات کور ہو گئے. تھوڑی بہت جو اس حوالے سے میں نے ادھر ادھر سے معلومات جمع کی ہے, چونکہ جب سے یہ مسئلہ ہوا تو میں کلیکٹ کرتا رہا. تو یہ معلومات ہیں اور ارباز صاحب اوریجنل سورس ہیں. وہ یہ ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹ صرف میڈیکل کالج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جعلی میڈیکل کالج بنے ہیں, اور وہ بنے ایسے ہیں کہ نام تو لوکل کرغیز کا ہے لیکن اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے, اور وہ پاکستانی کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بے تحاشا بلیک منی ہے, تو بلیک منی کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنے کے لیے ان کو کرغزستان ایک ایسا ملک ملا ہے کہ جس نے برائے نام تعلیم کو, کوئی کوالٹی ایجوکیشن کو نہیں, یعنی باہر ملکوں میں بھی ایجوکیشن جو ہے یہ انڈسٹری ہے. امریکہ میں, برطانیہ میں, وہاں پہ آپ لاکھوں فیس پے کرتے ہیں لیکن وہاں کوالٹی ایجوکیشن, آپ امریکہ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن. تو کرغزستان نے ایک غیر معیاری ایجوکیشن کو اپنی انڈسٹری بنا دی, اور اسٹوڈنٹ کے سامنے چونکہ آپ سب ہمارے بچے ہیں تو آپ کو معلومات دینا ضروری ہے, اس لیے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے سیکس کو انڈسٹری بنایا ہے, وہ ہے تھائی لینڈ. تھائی لینڈ نے سیکس کو انڈسٹری بنایا ہے. یہ ملکوں میں ہر ملک میں اپنے ایک ہے. تو کرغزستان نے غیر معیاری تعلیم کو انڈسٹری بنایا ہے, بالخصوص میڈیکل. تو اب میڈیکل کے پیچھے دیوانے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی, چنانچہ پاکستانی انویسٹرز ہیں کرغیز کے نام سے, جعلی یہاں سے پیسے لے کے, اور وہ نام بھی ایک بڑا مشہور نام ہے, میں بعد میں بیان بھی کر دوں گا. وہ میڈیکل کالج جعلی بنا رہا ہے. اور پھر مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ بچے وہاں پہ پڑھتے نہیں, یعنی ان کی حاضریوں کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ 2-3% حاضری بھی نہیں ہے, باقی وہ ہر قسم کے غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہیں. اور جو ہمارے یہاں پہ جو چیزیں دبا دی گئی ہیں تو وہاں پہ چونکہ ذرا اوپننس ہے تو موقع ان کو مل جاتا ہے, تو وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے. زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے. بنگالی جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کم ہیں, وہ وہاں پہ ورکرس ہیں. انڈینز جو ہیں وہ بشکیک میں نہیں ہیں, وہ جلال آباد میں ہیں. جلال آباد کرغزستان کا ایک اور شہر جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں, یعنی جس طرح قبائلی مسلمان لوگ ہیں تو وہ وہاں پہ نسبتاً سیف ہیں. پاکستانی بشکیک میں, تو اس وجہ سے تعداد بہت زیادہ ہے. پھر جو پوری دنیا میں ایک رویہ ہے زینوفوبیا. زینوفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں سے خوف, تو وہ کہ یہ اجنبی قابض ہو جائے. ابھی جو بلوچستان کی صورتحال ہے یہ بھی زونوفیبک ہے. بلوچستانی لوگ کہتے ہیں کہ اگر گوادر کی وجہ سے یہ ساری دنیا یہاں آ گئی تو بلوچ گم ہو جائے گا, جس طرح کراچی کے اصل لوگ اب کراچی میں نہیں ہیں, گم ہو گئے. چنانچہ کاشغریوں کو بھی زونوفوبیا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ اتنی تعداد میں آ گئے تو اب گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو یہ بتا دیں کہ بھائی زینوفوبیا میں نہ آئیں, اجنبیوں سے نہ ڈریں. دبئی کی مثال لے لیں کہ اپنی آبادی کا تو دن میں پتہ ہی نہیں ہوتا, شام کے وقت آبادی باہر آ جاتی ہے, باقی لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ لوگ آپ کی خدمت کریں گے, یہ انویسٹمنٹ لائیں گے, یہ پیسے لائیں گے, اور اس طریقے سے آپ کا ملک جو ہے, ان کا موسم بہت اچھا ہے, سرسبز ہے, تو آپ کا ملک شاد اور آباد ہوگا. تو یہ کچھ معلومات میری ہیں. اس بارے میں اگر آپ مزید ہماری رہنمائی کریں تو بڑی اچھی. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا.
تو وہاں پہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہے، ادھر کے لوکلز کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لے کے جایا جاتا ہے وہاں پہ. اور جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاکستان والے جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ رشیا جا رہے ہیں ہم یا کسی یورپ کے کنٹری میں جا رہے ہیں، تو معاملات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. کرغیزستان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو لاز وغیرہ ہیں، جو ان کے سسٹم ہے وہ پاکستان سے زیادہ خراب ہے اوور آل حد تک. تو اس وجہ سے جو ہے جتنی بھی ادھر وہاں پہ یہ یونیورسٹیز بنی ہیں، کوئی کچھ ہیں جو اچھی ہیں جیسے گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں ادھر، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی یہ یونیورسٹیز ہیں وہ ساری ایک سرمایہ کاری ہے، اور ان کے جو انویسٹرز ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں، اور ایک یہ جو ہے بزنس کے طور پہ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. تو پاکستان وہاں پہ MBBS کے علاوہ کوئی نہیں جاتا ہے. ہمارے ادھر پاکستان میں موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھر KP کے یا لوور پنجاب کے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس زمینیں پڑی ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے، لیکن ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، وہ جن کا میرٹ پاکستان میں بنتا نہیں ہے، 60% جن کے مارکس ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اب جو پاکستان میں نہیں پڑھے تو ان کو جب اس طرح کا انوائرمنٹ ملتا ہے تو میجورٹی جو ہے ان کی وہاں پہ جا کے وہ قسم کی گمراہ ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں وہ کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو مطلب پڑھتے بھی ہیں، اور مطلب کافی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو مطلب میں جانتا ہوں پرسنلی جو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی ہر طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، پاکستانی ہو گئے ہیں یا پھر کوئی بھی ہو گئے ہیں. تو ہاں، تو میرے خیال میں آخری نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ کہیں کہ اگر تعلیم کے لیے کہیں اور جانا چاہیں کرغزستان. ہاں، میں ایک یہ بھی بتا دوں کہ اگر اسٹوڈنٹس نہیں جاتے، اسٹوڈنٹس اگر کہیں پہ جانا چاہتے ہیں MBBS کرنے اور واقعی کرنے ہیں یا کسی اور پروگرام میں، تو رشیا جو ہے وہ ایک بہت اچھا آپشن ہے. سیف بھی ہے اور وہاں پہ ہر طرح کی اپرچونیٹیز ہے. ایون کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے وہاں پہ جا کے کچھ بھی، تو اس کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہے. قزاقستان جو ہے وہ ایک اچھا کنٹری ہے. قبلہ صاحب جو اگر وہاں پہ ہو کے آئے ہیں تو خود بھی انہوں نے بتایا وہ ایک بہت اچھا کنٹری ہے، سیف کنٹری ہے، اور اس کو ایک منی یورپ بھی بولا جاتا ہے رشیا کا. اور اس کے علاوہ جارجیا ہے، ازبکستان ہے. ازبکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، لائک پشاور جیسے یہاں کے لوگ سنا کہ بہت مہمان نواز ہیں، ادھر کے لوگ بھی اسی طرح کے ہیں، اور فارنرس کو وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. کرغیزستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر تعلیم کی کمی ہے، وہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہے. تو کرغیزستان کے علاوہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ نہ کوئی جاب کے لیے جائے اور نہ ہی کوئی اسٹڈی کے لیے جائے. اور کرغزستان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اگر آپ جیسی عمر کو بندہ کرو، کیونکہ ان کا گوشت جو ہے وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور گھوڑے کا دودھ پیتے ہیں، تو آپ جیسا نوجوان جو ہے وہ 4-5 ہم جیسے لوگوں کو گرا سکتے ہیں. گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور گھوڑے کا دودھ پیتے ہیں. تو بہرحال یہ دلچسپ گفتگو تھی. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ارباز صاحب کو وہاں بڑی مقبولیت حاصل، اس کے باوجود کہ جو صورت حالات میں سنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو 24 زبانوں میں ملی نغمے یاد ہیں. 24 زبانوں، رشین میں، کرغیز میں، اسپینش میں، اور یو نیم اٹ. تو میرے خیال میں اب جسٹ آن دی لائٹر سائڈ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ کچھ ملی نغمے ہمیں کرغیز زبان میں اور رشین زبان میں سنائیں. جیسے آپ نے کوشچن پوچھا تھا نا کہ ہم لوگوں کی عزت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں جب ادھر گیا تھا تو میں نے ان کے ملٹری سانگس اس کے لیے سلیکشن ہوئی تھی میری، تو مجھے مطلب اس کا آج تک ویسے مجھے نہیں پتہ ہے کیا تھا، لیکن میں نے وہ گایا ہے. اس کی وجہ سے جو رشیا کے جتنے بھی ٹی وی چینلس ہیں، ان کے نیشنل ٹی وی چینل، ان کے اوپر میری ڈاکومنٹریز ہیں. پاکستان کے سارے مطلب میں نے مارننگ شوز کیے ہیں، ٹی وی چینلس میں نے کیے. کرغیزستان کے کافی ٹی وی چینلس پہ میں مطلب آتا رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے
ہمارا ایک اچھا امیج مطلب یہ ہے, اچھا امیج آتا ہے کہ فارنر کہ جیسے کوئی پاکستان میں کوئی گورا آ کے اے وطن پیارے وطن یا پھر اے پتر ہٹاتے نہیں لکھ دے, تو اس طرح کا وہ کرتے تو ہم لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے, ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ایک ملی نغمہ تھا ادھر کا جو میں نے کیا تھا اور اس کی وجہ سے میں بہت پاپولر ہوا تھا, تو وہ میں آپ کو جو ہے سنا دیتا ہوں. سمجھ آپ لوگوں کو بھی نہیں آئے گی لیکن ترنم میں پڑھا ہے. Svitalia bani groshi paplili tuman nadrikoy vi khajila nabrikatusha na visoki beri nakrutoy vi khajila nabrikatusha na visoki beri nakrutoy vi khajila pesnyu zavadila Prasibno vasizavala Pratavo katorva yubila Pratavo shipisma berila Oe di pesja pesnka divici Tili tiza jasun sasvasvet I baituna dolim pagranici Atkatoshi perida privet Rasvitalia bani grosh Paapli tuman nagriton. رشین میں, رشین یہ رشین تھا. اچھا یہ کرغز. Kattohle tamna rasmiti zaglinu sosirnisak Tam smuglanka maulavanka sabirayat vinagran Ya krasniyu, ya blidniyu, zakhati ladrus kazak Sanim nadrikoyu, zorki letni yasrishan. اور کوئی اپنے چوائس پہ میں ساری عربک, انگلش, عربک سنائیں, پرشین سنائیں, عربک, ترکش, ترکش سنائیں. چلے ٹرکی. Hiç indigim güller oldu, bazıldığım şeyler oldu. Hiçbirini yansıtmadım, konuşmaksa bir hayal oldu. Üzülmem, bozulmam, karılmam, darılmam, of. Kadirsiz moyumnim, oyuncağım moyumnim, of of. کمر گدیا عربی ایک پاکستانی سنا لیں اور پھر انشاءاللہ ایک پاکستانی. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن اے میرے پیارے وطن. تجھ سے میری تمناؤں کی دنیا پر نور عزم میرا